یہ پہلی بار آپ کو اس کتاب میں یہ بات ملے گی کہ میں نے حضرت علی کی بیویاں سب کے نام، اولاد، بیٹوں کے نام، اور اس میں آپ کو ابھی میں تھوڑا تھوڑا حیرت زدہ کروں گا اور کچھ آپ سے پوچھوں گا۔ دیکھیے، سب سے پہلی شادی مولا علی کی جناب سیدہ سے ہوئی 2 ہجری میں۔ اب بی بی نے وصیت کی، کیا وصیت کی کہ یا علی میرے بعد آپ امامہ سے شادی کیجئے گا۔ امامہ کون ہے؟ جناب خدیجہ نے اپنی رشتے کی بہن حالہ کی بیٹیوں کو ان کے باپ کے مرنے کے بعد پالا تھا۔ جناب خدیجہ جو بچیاں عرب میں یتیم ہو جاتی تھیں ان کو گود لے لیتی تھی، انہیں پالتی تھیں، ان کا خیال رکھتی تھیں، جب وہ بڑی ہوتی تھیں ان کی شادیاں کرتی تھیں، انہیں جہیز دیتی، انہیں رخصت کرتی تھیں اور یہ احساس دلاتی تھیں یہ نہ سمجھنا کہ تمہارے ماں باپ مر گئے، خدیجہ ہے، جو ضرورت ہو مجھ سے کہنا۔ ایسی نہ معلوم کتنی بچیوں کی شادی جناب خدیجہ نے کی۔ اس میں حالہ کی بچیوں کو بھی پالا، اس میں بڑی تھی زینب، اس کا نام تھا زینب، اور وہ ابی العاص کی بیٹی تھی، اس لیے کہ حالہ کی شادی ابی العاص سے ہوئی تھی، اور اس سے تھی امامہ۔ تو چونکہ سیدہ کی ماں نے امامہ کی ماں کو پالا تھا تو امامہ اپنا میکہ سیدہ کے گھر میں سمجھتی تھی، اور وہ حسن اور حسین کی خدمت کیا کرتی تھی ایک خادمہ کی طرح۔ تو بی بی نے کہا چونکہ یہ میرے بچوں سے بہت محبت رکھتی ہے، میرے بعد آپ امامہ سے عقد کر لیجئے گا۔ تو اب ظاہر ہے کہ بی بی کی شہادت کے بعد مولا علی پورے 6 مہینے کے بعد امامہ سے عقد کر رہے ہیں۔ تو اب یہ تو طے ہو گیا کہ سیدہ کے بعد ام البنین سے عقد نہیں ہوا، وصیت کے مطابق اب دوسری بیوی جو بن رہی ہیں علی کی وہ امامہ ہے، سمجھے نا؟ تو اب یہ شادی کس سن میں ہوگی؟ ظاہر ہے کہ 11 ہجری گزر کے 12 ہجری میں ہوگی، تو اس کا سن بن گیا 6 مہینے کے بعد جناب سیدہ کی شہادت کے بعد 6 مہینے کے بعد جو سن آ جائے گا وہ 12 ہجری آ جائے گا۔ تو یہ طے ہو گیا آپ سے آپ کہ یہ شادی 12 ہجری میں ہوئی۔ اب اس کے بعد 13 ہجری آ رہی ہے۔ 13 ہجری میں مسئلہ اٹھا زکوٰۃ کا کہ باہر کے مضافات سے زکوٰۃ لے کر آؤ۔ مالک بن نویرہ صحابی رسول نے زکوٰۃ دینے سے انکار کر دیا، خالد بن ولید نے سب کو قتل کر دیا اور عورتوں کو قیدی بنا کے مدینے لے آئے۔ جب وہ عورتیں قیدی بن کے آئیں تو انہوں نے رسول اللہ کی قبر پہ فریاد کی کہ ہم لا الہ کہہ رہے تھے، ہم مسلمان تھے، ہم آپ کو نبی مانتے تھے، لیکن ہمارے مردوں کو ان مسلمانوں نے قتل کر دیا مسلمان ہونے کے باوجود۔ فریاد کی رسول اللہ سے، اور اس میں ایک بی بی جو آئیں وہ ہے خولہ بنت جعفر بن قیس حنفیہ، قبیلہ حنفیہ کی۔ لوگوں نے کہا کہ بھئی ان کو فروخت کر دو، تو مولا علی نے کہا کہ جو لا الہ کہتی ہیں عورتیں انہیں فروخت نہیں کیا جا سکتا، مسلمان عورت بیچی نہیں جا سکتی، یہ کنیزیں نہیں بنائی جا سکتی، قرآن تو اٹھا کے پڑھو، ان کی شادیاں کرو ان کی مرضی سے شادیاں ہو گئیں، جو بیوائیں تھیں یا جو لڑکیاں آئی تھیں۔ اب یہ خولہ جو ہیں یہ کہتی ہیں کہ میں اس سے شادی کروں گی جو مجھے یہ بتائے کہ جب میں پیدا ہوئی تھی تو کیا ہوا تھا۔ مولا علی نے کہا کہ میں بتاتا ہوں، جب تو پیدا ہوئی تو تو نے اپنی ماں سے کلام کیا، تو نے جو کلام کیا تیری ماں نے تیرے کلام کو ایک چاندی کے تختی پہ لکھ کر تیرے بازو پہ باندھ دیا،
اس نے کہا آپ نے سچ کہا، آپ صادق ہیں، ایسا ہی ہوا، لیکن اب یہ بتائیے کہ وہ تعویذ جو میری ماں نے بازو پہ باندھا تھا وہ کہاں ہے؟ آپ نے کہا وہ تیرے بالوں کے جوڑے میں اس وقت چھپا ہوا ہے، اس لیے کہ جب تو اسیر بننے لگی تو تو نے بالوں میں اس تعویذ کو چھپا لیا، اپنے بالوں کو جھٹک تو تعویذ گرے گا۔ اس نے خود کہا آپ مجھے اپنے عقد میں لے سکتے ہیں۔ خولہ مولا علی کے عقد میں آ گئی۔ اب یہ تیسرا عقد ہے مولا علی کا۔ بیٹا جو پیدا ہوا محمد حنفیہ، تو اب حسن حسین کے بعد امامہ کا بیٹا بڑا ہوگا جو امامہ سے پیدا ہوگا، پھر اس کے بعد چوتھے نمبر پر محمد حنفیہ ہوں گے۔ اب اس کے بعد 2.5 سال کے بعد اسما بنت امیس بیوہ ہو گئیں، اس لیے کہ خلیفہ وقت کی بیوی تھی۔ جب وہ بیوہ ہو گئیں تو علی کے عقد میں آ گئیں، تو اب یہ چوتھی شادی ہو گئی۔ اور اب جو بیٹا ان سے پیدا ہوگا وہ محمد حنفیہ سے چھوٹا ہوگا، تو حسن حسین کے بعد 3 بیٹے اور ہو گئے، ایک بیٹا امامہ سے ہو گیا، ایک خولہ سے ہو گیا، اب ایک اسما سے ہو گیا۔ سمجھ گئے نا؟ تو یہ سارے سن مقرر ہو گئے، یعنی اسما کس سن میں بیوہ ہو رہی ہیں؟ عدت کے بعد علی نے نکاح کر لیا ہوگا اس بیوہ سے۔ جس سن میں ان کا شوہر مرے گا اس سن سے وہ عدت کے 3 مہینے نکال کر جو سن بنے گا وہ ان کی شادی کا سن ہوگا۔ تو سارے سن مل گئے، میں نے آگے سارے سن لکھ دیے کہ خولہ سے عقد کا سال کیا ہے، امامہ سے عقد کا سال کیا ہے، اسما سے عقد کا سال کیا ہے۔ اور اب 21 ہجری میں حضرت ام البنین کے لیے فرمائش کی ہے عقیل سے، اور 1 سال شادی کے بعد عباس پیدا ہوئے، یعنی 22 ہجری میں۔ اب کربلا میں 34 اور 38 کے درمیان عمر ہے۔ آپ حساب لگا لیجئے، میں نے آخر تک سارا حساب لگا دیا ہے، اور اس کے بعد میں نے یہ بتا دیا کہ ام البنین جناب فاطمہ سے کتنے بیٹے ہوئے؟ حسن حسین، زینب، ام کلثوم، محسن۔ ام البنین کے بطن سے 4 اولادیں تھیں، عباس، جعفر، عبداللہ، عمران۔ لیلہ بنت مسعود کے بطن سے 2 بیٹے، محمد اصغر، عبید اللہ۔ ام سعید کے بطن سے ام الحسن، رملہ، 2 بیٹیاں۔ ام حبیب کے بطن سے رقیہ، عمیر اطرف۔ خولہ کے بطن سے محمد حنفیہ۔ اب یہ حساب لگا کے اب بیٹوں کے نام دوبارہ چارٹ بنایا میں نے اس طرح، تاکہ کسی طرح غلط فہمی نہ پیدا ہو۔ پہلے بیویوں کا چارٹ بنایا، پھر بیویوں سے بیٹوں کا چارٹ بنایا، پھر بیٹوں سے ماؤں کا چارٹ بنایا، تاکہ کہیں سے آپ کو ذرا سے بھی پڑھنے میں غلط فہمی نہ ہو۔ حسن حسین محسن جناب فاطمہ سے یہ نمبرنگ ہے، اور یہاں تک آتے 19 بیٹے آپ کو۔ اور اب بیٹوں کے نام سنتے جائیے، علی کے 19 بیٹے، 19 نام میں بتاتا ہوں، اس کے بعد ایک سوال آپ سے کرتا ہوں۔ 3 بیٹے جناب فاطمہ سے، محمد حنفیہ خولہ سے، یحییٰ اور عون اسما سے، عباس، عبداللہ، عمران، جعفر ام البنین سے، محمد اصغر، عبداللہ، لیلہ بنت مسعود سے، عمیر اطرف، عباس اصغر، محمد اصغر، ابراہیم صحبہ تغلبیہ سے، عبداللہ اوسط ام شعیب سے، محمد اوسط امامہ بنت ابیلاس سے، احمد مہیاد بنت امراء القیس سے۔ یہ ہیں 19 بیٹے۔ ان 19 ناموں میں کوئی ایسا نام آیا جس میں آپ گھبرا جائیں کہ کیا علی نے یہ نام بھی رکھے تھے؟ ارے کوئی نام آیا تو بتا دو نا، کوئی نام آیا ہو تو بتاؤ بھائی۔ بیٹے 19 ہو گئے، اب اگر وہ ناموں کے بیٹے آپ لاتو تو اگر 3 نام آپ بڑھانا چاہو گے تو 22-23 بیٹے ہو جائیں گے۔ تاریخ میں تو 18 اور 19 کے درمیان لکھے ہوئے ہیں، اس لیے اب اضافہ ہو نہیں سکتا۔ اور اگر نام آپ لیں گے تو مائیں بتانا پڑیں گی۔
یہیں سے مورخ کا جھوٹ کھل جائے گا کہ علی یہ نام رکھتے ہی نہیں تھے بچوں کو، نام ہی نہیں رکھتے، ہے نا۔ اور آگے میں نے وضاحت کر دی ہے، اور جیسے کہ آپ کو میں بتا چکا ہوں کہ یہ کوئی مشکل بات نہیں ہے کہ قافیوں کے ناموں کو مورخ بدل دے۔ ابھی جب آیت میں بدلا جا سکتا ہے تو روایت میں بدلنا کیا مشکل ہے؟ مولانا مودودی نے خلافت ملوکیت میں لکھا ہے کہ آیت آئی ان اللہ اصطفیٰ آدم و نوحا وعلی ابراہیم وعلی عمران علی العالمین۔ مروان کاتب تھا، اس نے آیت یوں لکھی ان اللہ اصطفیٰ آدم و نوحا وعلی ابراہیم وعلی مروان علی العالمین۔ تو عمران اور مروان کا وزن ہے، عمران ہٹایا، اس نے اپنا نام ڈال دیا۔ تو جہاں قافیہ نون کا آ جائے تو عمران کے قافیے کتنے ہیں؟ مروان بھی ہے اور کچھ اور بھی ہے۔ عمران ہٹایا، یہ لکھ دیا، آپ نے پوچھنا شروع کر دیا کیا یہ نام بھی علی کے بیٹے کا تھا؟ نہیں تھا، اس لیے کہ عمران ابو طالب کا نام ہے، علی اپنے باپ کے نام پہ رکھیں گے یا غیر کے باپ کے نام پہ بیٹے کا نام دادا کے نام پہ رکھا جاتا ہے۔ تو جناب علی، اس کے بعد میں نے چارٹ بنا دیا بیٹیوں کا۔ اب 18 بیٹیوں کے نام میں نے لکھ دیے۔ میں 18 بیٹیوں کے نام بتاؤں گا آپ کو، اور اس کے بعد میں ان کے شوہروں کے نام بھی سناتا ہوں۔ پھر اس کے بعد مجھ سے آپ پوچھئے گا کہ اس میں ایک نام نہیں آیا۔ بھائی یہ ہمارا مجمع جو ہے نا، یہ کب سے ہمیں سن رہا ہے؟ ارے بھائی سن 80 سے یہ اشرا ہو رہا ہے، 82 سے، اور یہ کون سا سن چل رہا ہے؟ 2006۔ تو کوئی چیز بتانے کی ضرورت نہیں، آپ تو اشارے میں بات سمجھ جاتے ہیں۔ جناب زینب کبریٰ 18 بیٹیوں میں سب سے افضل، اس کے بعد مرتبہ ہے جناب ام کلثوم کا، پھر اس کے بعد فاطمہ بنت علی، زینب صغریٰ، رقیہ، ام ہانی، ام سلمہ، ام کرام، جمانہ، حضرت میمونہ، خدیجہ، نفیسہ، ام الحسن، رملہ کبریٰ، سکینہ، رقیہ صغریٰ، تقیہ، رملہ صغریٰ۔ 18 بیٹیاں ہو گئیں۔ اب شوہروں کے نام سن لیجئے۔ حضرت زینب شوہر عبداللہ ابن جعفر، ام کلثوم شوہر اون بن جعفر طیار، فاطمہ بنت علی شوہر محمد بن ابو سعید بن عقیل، حضرت زینب صغریٰ محمد بن عقیل، رقیہ حضرت مسلم بن عقیل، ام ہانی عبداللہ اکبر بن عقیل، ام سلمہ سلت ابن عبداللہ بن نوفل بن حارث بن عبد المطلب کی دی، حضرت ام کرام بچپن میں انتقال کر گئیں، میمونہ عبداللہ اصغر بن عقیل شوہر، خدیجہ حضرت عبد الرحمن بن عقیل شوہر، نفیسہ کثیر ابن عباس بن عبد المطلب شوہر، ام الحسن جودہ بن حبیرہ گورنر خراسان ام الحسن کے شوہر علی کے داماد، رملہ کبریٰ ابو الحیاج بن عبداللہ بن ابی سفیان بن حارث بن عبد المطلب، یہ ابو سفیان عبد المطلب کے پوتے ہیں، وہ والا ابو سفیان نہیں۔ سکینہ رقیہ تقیہ بچپن میں انتقال کر گئیں، رملہ صغریٰ جعفر بن عقیل کی زوجہ۔ اب ان شوہروں میں کوئی نام آیا؟ یہ سب علی کے بھتیجے ہیں یا بھانجے ہیں؟ یہ سب اپنے اپنے پھوپھیوں کے گھر گئیں یا چچاؤں کے گھر گئیں؟ جب چچاؤں پھوپھیوں کے لڑکے ہوتے ہیں تو ادھر ادھر سے رشتہ نہیں لیا جاتا۔ یہ ہے وہ پاکیزہ گھرانہ جس میں لوگ چاہتے ہیں کہ ملاوٹ کی جائے۔ تو اب ملاوٹ اگر کر دی جائے تو آپ کو تو معلوم ہے کہ ملاوٹ کا کاروبار بہت ترقی پر ہے، بہت ترقی پر ہے، اور اتنی ترقی پر ہے کہ کسی گھر سے سوکھے پتے منوں پکڑے جاتے ہیں بوریوں میں، اخبار میں تصویر آتی ہے صاحب درخت کے پتے بھرے ہوئے ہیں اس مکان میں، اور وہیں دوسرے قریب کے مکان میں مرچا اور ہلدی اور دھنیا پیسنے کی مشینیں لگی ہیں، اور اس میں درخت کے سوکھے پتے پیس پیس کے ہلدی میں، دھنیا میں، مرچے میں، یہ سب اخبار میں آتا ہے۔ یہ ہے ملاوٹ۔ آپ چاول منگایا آپ نے، دالیں منگائیں آپ نے،
اب ظاہر ہے ملاوٹ ہے، تو ملاوٹ کی بھی مشینیں بن گئی ہیں ملاوٹ کو نکالنے کی، کہ کنکر پتھر کیسے الگ کیے جائیں دھان میں سے، چاول میں سے، دالوں میں سے، تو قیمتیں الگ الگ ہیں، نہیں سمجھے آپ؟ یعنی وہ ارہر کی دال آپ لیں، چنے کی دال جس میں ملاوٹ ہے تو اس کا ریٹ دوسرا ہے، اور جو چنوا کے کنکر پتھر نکلوا کے پیک کر کے خوبصورت رکھا ہوا ہے سپر اسٹور میں، اس کی قیمت الگ لکھی۔ کیوں بھائی یہ قیمت الگ کیوں، اتنا فرق کیوں، 5-10 روپے کا؟ صاحب اس میں کوئی کنکر پتھر نہیں ملے گا، یہ لے جاؤ گے تو خود چننا پڑے گا۔ تو کتابیں بھی دو طرح کی ہیں، ملاوٹ والی سستی مل جائیں گی، اور جو کنکر پتھر چن کر ہیں تو وہ ذرا کچھ مہنگی ملیں گی، گھبرا نہ جانا۔